اس وقت یہ اسرائیل حماس جو تنازع ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ ایک طویل عرصے تک مشرق وسطیٰ جو ہے ایک بار پھر تقسیم اور عدم استحکام کا شکار ہوگا؟ اور چونکہ اسرائیل ایک طویل جنگ کی بات کر چکا ہے، کہہ چکا ہے، تو پوری دنیا جو ہے وہ اس سے کس طرح سے بچ سکتی ہے؟ آپ کا اسسمنٹ کیا ہے اب تک کی صورتحال پر؟ جیسے آپ نے کہا، یہ بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہے، اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ جنگ پھیل بھی سکتی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور دنیا کے لیے بہت ڈیسٹیبلائزنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت جس کی ذمہ داری ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے اور ڈی ایسکلیشن کرانے کے لیے، وہ تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کی۔ پہلی ہوئی تھی 8 اکتوبر کو، اور دوسری میٹنگ کل ہی ہوئی ہے، یعنی کہ جمعے کے دن ہوئی ہے۔ اور دونوں میٹنگز میں ہم نے دیکھا کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کو بس ایک ہی دلچسپی تھی کہ وہ بس حماس کو کسی طرح سے کنڈیم کیا جائے اور ان کو ڈیناؤنس کیا جائے۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس جنگ کو بند کیا جائے یا کوئی سیز فائر کی بات کی جائے۔ لیکن روس کی طرف سے یہ اب ایک پروپوزل آیا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ ابھی تک جو ہم نے کل کی میٹنگ میں دیکھا ہے وہ یہ کہ 3 ممالک مغربی جو ہیں، پرماننٹ ممبرز جو ہیں سیکیورٹی کونسل کے، وہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، حمایت نہیں کر رہے سیز فائر کی، اور وہ ہیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس۔ تو اس صورتحال میں آپ پھر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جس کی واحد ذمہ داری ہے، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی، اگر وہ باڈی ہی ڈیڈ لاک ہو جائے اور وہ باڈی پیرالائز ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ کس طرح سے ہم دیکھیں کہاں سے انیشیٹو آئے گا کہ جنگ کو بند کیا جائے، اور جو سانحہ ہو رہا ہے فلسطینی عوام سے اس کو کس طرح سے نپٹا جائے؟ تو یہ تو دوہرا معیار خود یونائٹڈ نیشنز کا ہے، آپ کو یاد ہوگا، بہت اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوگا۔ نہیں، یونائٹڈ نیشنز کا نہیں ہے، یہ غلط درست بات نہیں ہے۔ یہ ان ممبران کا ہے جو سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی نہیں ہوتی ہے کوئی اٹانومی۔ ٹھیک ہے، ویری رائٹ۔ لیکن میڈم یہی تمام ممالک یونائٹڈ نیشن، میں جو بات کر رہا تھا اس کانٹیکسٹ کی، کہ روس اور یوکرین کے درمیان جب مارکا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا سارا ویٹ جو ہے وہ یوکرین میں دیا تھا اگینسٹ رشیا، اور بھرپور طریقے سے مدد بھی کی تھی، تو اور اس کو روس کے اس جنگ کو، اس قبضے کو جو ہے وہ انہوں نے اللیگل بھی کہا تھا۔ تو ان کو نظر نہیں آتا پیلسٹائن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کب سے وہاں پر ایک غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے؟ اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا یونائٹڈ نیشنز۔ لیکن نا، خارجہ پالیسی جو ممالک کی ہوتی ہے، مختلف ممالک کی، وہ تو ان کی انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتی ہے نا، وہ کوئی ویلیوز یا مورالٹی پہ تو نہیں بیس ہوتی۔ اور ہم مغربی ممالک کا دیکھ رہے ہیں نا، جس کو آپ دورے سٹینڈرڈز کہہ رہے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز کہہ رہے ہیں، بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ یوکرین میں وہ کچھ کہتے ہیں، فلسطین پہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، جو کہ یو این سیکرٹری جنرل نے اور مختلف یو این کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز ہوں گے، بہت ہی خطرناک کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ ملک بالکل بچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہتی چلوں کہ مسلمان ممالک سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ ان کی طرف سے کوئی ایکشن آئے گا، وہ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ صلاح مشورہ ہو رہا ہے مختلف لیڈران کے درمیان، عرب ملکوں کے، پھر ایرانین پریزیڈنٹ کی بھی بات چیت ہوئی سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی نتیجہ نہیں دیکھا ان چیزوں کا۔ ایک لیگ کی بھی ہو چکی ہے، او آئی سی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن سٹیٹمنٹس کے علاوہ کوئی ایکشن ان کی طرف سے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ اچھا، ممکنہ کیا ایکشن ان کی طرف سے کیا جا سکتا تھا، یا آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں، یہ پچھلے 3-4 دن سے جو عرب صحافی ہیں اور جو پیلسٹائن کے اندر موجود ہیں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ جناب اس وقت پوری کی پوری جو حمایت مل رہی ہے، جو ہر طرح کی ایڈ مل رہی ہے، وہ ویسٹ دے رہا ہے اسرائیل کو۔ اسلامک بلاک جو ہے وہ صرف ایک مذمت کر رہا ہے، وہاں سے ہمیں کسی قسم کی کوئی نہ مدد مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا تعاون مل رہا کہ جس کی بنیاد پہ بات آگے بڑھے۔ تو کیا آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا اسلامک بلاکس کی طرف سے؟
دیکھیں ارجنٹ چیز جو ہے جس کی اپیل ہو رہی ہے بار بار وہ ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس. ابھی تک میں نے تو صرف جارڈن کو سنا ہے. میں نے بہت دفعہ ٹویٹ کیا اپنی حکومت سے یہ ریکویسٹ کی, التجا کی کہ پاکستان کو بھی دیکھیں بہت سی چیزیں انڈیویجولی بھی کر سکتی ہیں نا ملک. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ نیکسٹ OIC کی میٹنگ کب ہوگی. سو پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس اناؤنس کرتے, اور ایک ذریعہ ہے اس کو بھیجنے کا, اور وہ ہے UN ایجنسی جو وہاں کام کر رہی ہے گراؤنڈ میں, جس پہ اٹیکس بھی ہو چکے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ان کے بہت سارے ورکرز بھی اس میں شہید ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ضرورت ہے ایک کلیکٹیولی ان کو اناؤنس کرنا چاہیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس. اور انہوں نے یہ ضرور کہا ہے میرا خیال ہے عرب لیگ کی اسٹیٹمنٹ میں کہ جی ایک کوریڈور ہونا چاہیے, جس ایکسس ہونا چاہیے جس سے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچ سکے. لیکن یہ تو ایک مختلف ڈیمانڈ ہے نا. سو ایک تو یہ چیز میں کہوں گی جو امیجیٹ ہے, ارجنٹ ہے. دوسرا میں کہوں کہ دیکھیں اور قسم کے بھی ایکشنز ہیں. مثال کے طور پہ وہ ممالک جنہوں نے حال میں سفارتی تعلقات بنائے تھے, اسٹیبلش کیے تھے اسرائیل کے ساتھ, ان کو کہنا, ان پہ کال ہونی چاہیے, ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ سسپینڈ کریں ان تعلقات کو. سو دیکھیں بہت طریقے ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے کے, سفارتی دباؤ ڈالنے کے مغربی ممالک پہ اور اسرائیل پہ بھی ان کے تھرو. لیکن ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی ایکشن نہیں دیکھی مسلمان دنیا سے. ٹھیک, یعنی مسلمان دنیا سے اس وقت کوئی اس طرح کا ایکشن جو ہونا چاہیے تھا اس وقت نہیں ہے. معاملہ آگے کتنا سنگین ہو سکتا ہے, کیونکہ جس ایک آپ بحران کی بات کر رہی ہیں وہ تو خدا نخواستہ بہت زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے. تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ خود یونائٹڈ نیشن وہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے ان کو اپنے دفتر خالی کرنے کا کہہ دیا. اسرائیل نے اگر یونائٹڈ نیشن تھوڑی بہت بات کرتا بھی ہے تو وہ اس کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں وہاں پر. نہیں, یونائٹڈ نیشنز کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو فلسطینی ریفیوجیز میں کام کرتی ہے وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ اسرائیل کے جو بمبارڈمنٹ ہے اور اٹیکس ہیں اس میں سب کی جانوں کو خطرہ ہے اور اس آرگنائزیشن کو بھی خطرہ ہے. لیکن دیکھیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو. اور جو اسرائیل کر رہا ہے, اتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا انہوں نے. 1 ملین فلسطینیوں کو کہا ہے کہ جی آپ ناردرن غازہ سے نکل جائیں, اور وہ کہاں جائیں؟ سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ بہت بڑا امتحان ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت سارے شہروں میں, مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی اور مشرق وسطیٰ میں بھی ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں. لوگ باہر نکل رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے. مختلف شہر, نیو یارک تک میں ایک ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. ویری رائٹلی سیڈ. بٹ میڈم یہاں پر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کا انٹیلیجنس نظام جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا جس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہوا, اس کے بعد جو عالمی سطح پر ان کو ہزیمت برداشت کرنا پڑی ہے, اب اس کی ریٹیلیشن میں وہ انتہائی سخت اقدامات اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. تو فوری طور پر اگر کسی سیز فائر کی بات کی جائے تو وہ شاید ممکن نہیں ہوگا, ہونا تو چاہیے. نہیں تو دیکھیں اگر کوئی نہیں روکے گا تو اسرائیل تو وہاں ایسا قتل عام کرے گی. ایک میسیکر, لوگ کہہ رہے ہیں کہ میسیکر کا خطرہ ہے. پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہسپتال جو ہیں وہ کولیپس ہو چکے ہیں, نہ پانی ہے وہاں نہ بجلی ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے, UN کے آفیشلز نے بھی کہا ہے کہ یہ تو وار کرائم ہے. اور یہ جو سیج کی ہے, جو ناکہ بندی کی ہے غازہ کی, وہ بالکل ہی یعنی کہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. یہ یورپین یونین کے بھی جو سینئر موسٹ ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایلیگل ہے اس طرح سے غازہ کی ناکہ بندی کرنی اور ہیومینیٹیرین جو اسسٹنس ہے وہ اندر نہ جانا. سو دیکھیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دباؤ ایک لحاظ سے بڑھ رہا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ مغربی ممالک جو ہیں, جو اسرائیل کے سب سے بڑے ڈیفینڈرز اور پروٹیکٹرز ہیں, ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا جو فلسطینیوں سے اس وقت ہو رہا ہے, جو ان کی سفرنگ ہے, ان کی پلائٹ ہے, اور جو ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. 70 سال میں سمجھتی ہوں اس قسم کے اور اس اسکیل پہ کبھی نہیں ہو.
اور آپ کی نظر میں اس کا حل، کیونکہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اس کرائسس کا، اس تنازع کا، اس کانفلکٹ کا کوئی عسکری حل نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ سیاسی اور سفارتی ہی ہے، تو الٹیمیٹلی اسی طرف جانا چاہیے اور جانا پڑے گا۔ تو تب جا سکیں گے نا جب تک یونٹی نہیں ہوگی، اور وہ یونٹی ہمیں ضرورت جس کی ہے وہ یہ کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں یونٹی ہو، اس لیے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہوتے ہیں جن پہ کہ اگر وہ عمل کرتے ہیں، بہت ساروں پہ تو عمل ہی نہیں ہوتا جیسے آپ کو معلوم ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو اس سے کوئی نہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے جیسے کہا ایسٹ تیمور کا کیس ہو تو وہ بہت آگے ہیں، اور آپ کے یوکرین والا معاملہ ہو تو وہ بہت آگے ہیں، لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بیک برنر پہ ہے، پیلسٹائن کا ایشو جو ہے وہ بیک برنر پر ہے۔ دیکھیں نا پھر اس سے کیا امپریشن کیا پڑتا ہے مسلمان دنیا پہ، کہ اگر کوئی مسلمان ایشو ہوتا ہے تو اس پہ ان کی نظر بالکل نہیں ہوتی مغربی ممالک کی۔ سو اس کا جو اثر پڑتا ہے جس کو میں کہتی ہوں مسلم ہارٹس اینڈ مائنڈس، تو پھر وہ تو بہت نیگیٹو ہوتا ہے نا۔ اور پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑے اسٹینڈرڈ بیئرز بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور انٹرنیشنل لاء کے اور رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے، وہ تو بالکل ہی ہیں، وہ تو دوغلے ہیں۔